وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔ السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ صدقے کا جانور ذبح کرنے کا اگر ارادہ ہوا ہو، نیت ہوئی ہو، تو کیا ضروری ہے کہ گھر میں ہی اس کو ذبح کریں یا اسے باہر کسائی وغیرہ کے پاس ذبح کر کے وہیں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ اور اسی میں آپ کا تیسرا سوال یہ بھی، کیا اس کی ہر چیز جو ہے وہ تقسیم کر دی جائے؟ تو یہ اصل میں تین سوال ہیں الگ الگ۔ پہلی چیز یہ کہ جب آپ نے صدقے کا کوئی جانور ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہے تو بہتر افضل یہ ہے کہ گھر میں کر لیں، کہ گھر میں جب اللہ کے نام سے آپ خون بہائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں واضح ہوں گی اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ گھر کے اندر خون بہائیں، وہ بہتر ہے، کیونکہ مقصد اصل جو ہے وہ جس طرح قربانی کا خون بہانا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہاں پر بھی جو ہے یہی جو ہے نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کے نام پر ہم خون بہائیں، جانور ذبح کریں اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ تو افضل بہتر یہی ہے کہ گھر میں ذبح کیا جائے، پھر وہاں سے تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی باہر بھی کرتا ہے تو نیت کا تو انشاءاللہ پورا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ جائز ہے باہر بھی وہ اپنا ذبح کر کے باہر ہی تقسیم کر دے تو انشاءاللہ نیت کے مطابق اجر و ثواب پورا ملے گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اس کی تقسیم ہی کرنی ہے، خود نہیں رکھ سکتے کچھ، ایسا نہیں ہے۔ افضل ہے، بہتر ہے کہ وہ جب نیت کر لی ہے تو سب کچھ تقسیم کر دیا جائے، لیکن اگر رکھتا ہے اس میں سے کوئی تو جائز ہے اس کے لیے۔ ایسی شرط لگانا کہ اگر ہم نے صدقے کی نیت کری تو اس میں سے کچھ بھی نہیں رکھ سکتے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہی ہے ایک طرح سے۔ تو اس میں سے اگر کچھ رکھنا چاہے یا گھر میں جو ہے استعمال کرنا چاہے تھوڑا بہت کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو زیادہ جو ہے تر تقسیم ہی کر دیا جائے۔ اور آپ کا ایک سوال یہ تھا کہ کیا یہ عمل سنت ثابت ہے کہ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر وضو کی دعا پڑھنی ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہی ابو داؤد کی روایت میں انگلی اٹھانے کا تو ذکر ہے، آسمان کی طرف دیکھنے کا تو اس میں ذکر نہیں ہے، واللہ عالم۔ نہیں، آسمان کی طرف دیکھنے کا ذکر ہے، انگلی اٹھانے کا غالباً ذکر نہیں ہے اس میں۔ میں ابھی دوسرے اس میں مصروف تھا، اس وجہ سے وہ حدیث ابھی نہیں نکال پایا ہوں۔ میں انشاءاللہ وہ حدیث ڈھونڈ کے آپ کو نکال کے دوں گا۔ اس میں آسمان کی طرف دیکھنے کا ہے، انگلی اٹھانے کا نہیں ہے۔ لیکن اگر انگلی اٹھاتا ہے کوئی تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں خلاف سنت نہیں ہے، کیونکہ وہاں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہوتا ہے وضو کے بعد کی دعا میں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، تو اپنے جس طرح سے زبان سے گواہی دے رہا ہے اپنے اعضاء سے بھی گواہی دے تو اچھی بات ہے۔ ایک فتویٰ غالباً شیخ عثیمین کا میں نے پڑھا تھا، جس میں انہوں نے جو ہے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جو زبان سے کہہ رہا ہے اگر اپنے اعضاء کے ساتھ بھی اس کو اشارہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ وضو کے بارے میں نہیں تھا وہ، لیکن ایک عام وہ تھی اس میں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی کرتا ہے اس کو سنت نہ سمجھے کہ ہاں بھئی انگلی اٹھانا سنت ہے یا ضروری ہے، ایسا نہ سمجھے، لیکن
اگر کوئی زبان سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے اعضاء سے بھی، انگلی سے بھی، جس طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ تحیات میں ہم کرتے ہیں کہ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں انگلی سے بھی اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح وہاں ہمارا اشارہ صحیح ہے، ثابت ہے، اسی طرح سے یہاں پہ بھی اگر کوئی یہی گواہی دیتے ہوئے انگلی سے اشارہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اور دوسرا آپ نے پوچھا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھانا ہے، وہ بھی صحیح ہے کیا؟ کیونکہ کچھ اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی التحیات میں غالباً اصل میں یہ جو ہے دو الگ الگ حدیثوں پہ تطبیق دی ہے امام بہقی، امام نووی وغیرہ جیسے علماء نے، کہ ایک روایت ابو داؤد کی یہ ملتی ہے کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے التحیات میں دعا کر رہے تھے اور انگلی آپ نے اٹھائی ہوئی تھی، ہلا نہیں رہے تھے، نہ ہلانے کا اس میں ذکر ہے۔ دوسری روایت ملتی ہے بہقی وغیرہ کی کہ اس میں راوی کہتے ہیں کہ آپ دعا کر رہے تھے اور ہلا رہے تھے انگلی کو، تو اس میں تطبیق دی کہ دونوں حدیثوں پہ کس طرح عمل ہو سکتا ہے۔ امام بہقی اور امام نووی وغیرہ نے اپنی کتب میں کہ بھی دونوں حدیثوں پہ اس طرح عمل ہوگا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہو وہاں ہلا لیا جائے تاکہ اعضاء سے بھی جو ہے اس کی گواہی ہو جائے جیسے زبان سے کہہ رہے ہیں، اور باقی جو ہے اس کو نہ ہلایا جائے، بس جو ہے کھڑا رکھا جائے انگلی کو۔ تو دونوں حدیثوں پہ اس طرح عمل ہو جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے اشہد اللہ پر نہیں ہلانا چاہیے، تو وہ ایک طرح سے اس روایت کا پھر انکار ہو جاتا ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ بھئی اللہ کے رسول ہلا رہے تھے انگلی کو۔ اب وہ کہاں ہلا رہے تھے، کب ہلا رہے تھے، جبکہ دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ نہیں ہلا رہے تھے، ایک صحابی نے دیکھا نہیں ہلا رہے تھے اور ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہلا رہے تھے انگلی۔ تو ان دونوں حدیثوں پہ تطبیق اس طرح دی ہے محدثین نے کہ ہاں بھئی دونوں حدیثوں پہ اس طرح عمل ہو جائے گا کہ جہاں ہلانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جہاں ذکر آ رہا ہے، اللہ کی انگلی سے بھی وحدانیت کا جو ہے اشارہ کر لیا جائے تو اس جگہ ہلا لیا جائے انگلی کو، باقی جو ہے انگلی کھڑی رکھی جائے جیسے کہ دوسری کئی حدیثوں میں ہے۔ تو اس طرح دونوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ ایک بار پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں۔ شکریہ۔